السلام علیکم خواتین و حضرات، آغاز کرتے ہیں اپنے حسب حال کا. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم. شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیزی. السلام علیکم ناظرین. السلام علیکم. چلو شروع کرو. اب تم نے شروع کر لے؟ نہیں، جو تم کہہ رہے تھے کہ تم نے شروع کرنا وہ شروع کرو. چلو یار جانے تو بچ کر دو، تم اپنا پروگرام شروع کرو. پچھلے 2 گھنٹے سے ادریس کو کہہ رہا تھا کہ یار ڈھولک کا انتظام رکھو، میں نے بھنگڑا ڈالنا ہے. چلیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں یار، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے میچوں میں جیت جائیں گے. کیا ہو گیا؟ میں نے آج بھنگڑا تو ضرور ڈالنا ہے، بے شک میں داتا صاحب جاتے ہوئے ادھر باہر ٹول والے کے سامنے ڈال کے جاؤں. چلو اپنے مرشد کے نام کا ڈال لو. میں صدقے جاؤں اپنے مرشد کے. شکر ہے اس کے دل کی بڑاس تو نکل گئی نا. یہ نہیں کہتے دل کی بڑاس، کہتے ہیں شکر ہے اس کے دل کی دماغ نکلی. چلو خیر، جو ہونا تھا ہو گیا، چھوڑو اب کرکٹ کے ٹاپک کو تو اللہ وارث ہے، اگلی دفعہ دیکھیں گے. یار جنید، میں صبح سے یہ تم سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آئی ایس آئی نے رائے کا سروے کیا ہے جس میں اس نے بتایا کہ لائکنگ میں جو نون لیگ ہے وہ اوپر چلی گئی ہے اور تحریک انصاف نیچے چلی گئی ہے اور پیپلز پارٹی اور بالکل نیچے چلی گئی ہے. آئی ایس آئی کا سروے نہیں ہے، خدا کا خوف کرو پکڑے جاؤ گے. کیا مطلب؟ آئی آر آئی کا سروے ہے یار، انٹرنیشنل ریپبلکن انسٹیٹیوٹ کا سروے ہے یہ. اچھا اچھا. ہاں جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے یہ کب کہا ہے کہ نون لیگ بہت اوپر چلی گئی ہے؟ نمبر 1 پہ آ گئی ہے. نمبر 1 پہ آ گئی ہے، لیکن بہت اوپر نہیں گئی. نون لیگ کی پاپولیرٹی میں صرف 1 پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے. ہاں اور یار ایک بھی بڑا ہوتا ہے، کوئی ایجی سے پوچھے جو 2 مضمونوں میں ایک نمبر سے ہی رہ گیا تھا. اس سروے کے مطابق زیادہ نمبروں سے رہا تھا. 2 مضمون تو ایسے تھے کہ ایک نمبر سے رہ گیا تھا. یہ سروے یہ بتاتا ہے کہ تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ 31% سے کم ہو کر 24% پہ آ گئی ہے. یعنی تحریک پی ٹی آئی کی مقبولیت میں 7 پوائنٹ کی کمی واقع ہوئی ہے. یہی اس سروے کی خاص بات ہے جو آج کل میڈیا میں زیر بحث ہے. نہیں تو اگر جو نون لیگ ہے وہ صرف 1 پوائنٹ ودی ہے اور یہ 7 پوائنٹ اور پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی میں 2 پوائنٹ کی مزید کمی واقع ہوئی ہے. پہلے 16% تھی، اب 14% رہ گئی. اب 7 پی ٹی آئی کے اور 2 پیپلز پارٹی کے، یعنی 9% لوگ ان 2 پارٹیوں کے کٹے ہیں. وہ گئے کہ درجی 1% نون لیگ کے ودے ہیں، باقی جو 8% ہیں وہ لوگ کدھر گئے. یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے کہ بہت جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں وہ اس بات پر خوش ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ یعنی ووٹرز جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے دل برداشتہ ہو رہے ہیں اور دوسری جماعتوں کا رخ کر رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے زیوم کرنا قدرے غلط بات ہے، ایسا ہو نہیں رہا. پی ٹی آئی سے لوگوں کی کچھ تعداد جو ہے، بلکہ نمایاں تعداد کہنا چاہیے، وہ پی ٹی آئی کی بعض پالیسیز کی وجہ سے پی ٹی آئی سے دور ضرور ہو رہی ہے، لیکن اس دور ہونے والی تعداد نے کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، نون لیگ کی طرف جا رہے ہیں، قاف لیگ کی طرف جا رہے ہیں. ان کی تعداد تو کم و بیش وہیں پہ کھڑی ہے. نہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، کیوں گئے ہیں پی ٹی آئی؟ وجہ بتانا بہت مشکل ہے. نہیں بتاؤ یار، تمہاری ذرا نیٹ پہ بستی ہو. دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 3-4 ماہ سے مسلسل تواتر کے ساتھ ایک بات کہی جا رہی ہے کہ عمران خان کی سونامی کو بریک لگ گئی ہے، اور اس پر عمران خان کے جو حامی ہیں وہ بہت شد و مد کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بریک نہیں لگی. میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا اور چلا کر کہتا تھا کہ عمران خان کی سونامی کو جو بریک لگی ہے یہ لگی رہنی چاہیے. عمران خان کی سونامی کو بریک نہیں. عمران خان کی سونامی کو کیا رنگ دے دیا گیا تھا کہ جتنے بھی لوٹے تھے، جتنے بھی الیکٹیبلز تھے، جن کو کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی، جن کو اپنے ضلعوں میں اپنا فیوچر نظر نہیں آ رہا تھا، وہ عمران خان کا رخ کر رہے تھے، پی ٹی آئی کی طرف آ رہے تھے. اس کو ہم کہہ رہے تھے کہ جی سونامی آ رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سونامی کی تو خوبصورتی اور سونامی کی تو اسپرٹ یہ تھی کہ وہ لوگوں میں اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہو، اور لوگوں میں بہت تیزی کے ساتھ پی ٹی آئی کی جو پاپولیرٹی تھی وہ بڑھ رہی تھی. بلکہ میں سٹل ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بڑھ رہی ہے. یہ کہنا کہ کوئی اس سروے کے نتیجے میں کوئی یعنی تحریک انصاف کو کوئی بہت بڑا ڈنٹ پڑ گیا. اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات اس دفعہ یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ عمران خان نے بہت کھلے دل کے ساتھ اس بات کا اعتراف کر لیا ہے، بجائے یہ کہ جب پچھلے سروے میں آئی آر آئی کے پچھلے سروے میں جب نواز شریف کی مقبولیت کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ کم ہو رہی ہے،
تو نون لیگ نے بڑا ہارشلی ریئیکٹ کیا تھا, اس یعنی سروے کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کر دیا تھا. لیکن اس بار عمران خان نے اس چیلنج کو, اس یعنی اپنی پاپولیرٹی میں کمی کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا اور کہا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. اب پوائنٹ یہ ہے کہ وہ غلطیاں کیا ہوئی ہیں. نہیں, اس سروے کو تو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا ہے, مگر اس سے پہلے جو غلطیاں متواتر کرتے چلے جا رہے تھے اس کو بھی ایکسپٹ کرتے تھے. میرا خیال ہے تم نے اپنے شو میں تو کہا تھا کہ خان صاحب اتنی تیزی کے ساتھ جو بندے آپ نے بدلنے شروع کر دیے اور جو جتنا لوٹا پریڈ ہے وہ ساری آپ کی طرف شروع ہو گئی ہے, اس سے یہ ہاتھ کھینچے. تمہیں یاد ہے میں نے اس وقت کہا تھا کہ عمران خان صاحب ضرورت سے زیادہ تیز چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, بلکہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب ان الیکٹیبلز کو اپنے ساتھ لا کر, یا جو عوام کی نظر میں بہت پسندیدہ لوگ نہیں ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا کر دراصل عصر کے وقت روزہ افطار کر رہے ہیں. یاد ہے نا؟ ہاں یار, یہ گجرانوالہ میں جو سب سے پہلا جلسہ خان صاحب کا جس سے ہلا شروع ہوئی تھی, وہ جس بندے نے کرایا تھا رانے نعیم نے, اس کو لا کے رانا صاحب اپنا خان صاحب نے بہت پرانے بندے جنہوں نے 9 پارٹیاں بدلی ہوئی تھی ان کو صدارت دے دی. اور وہ جس کا تم ذکر کر رہے ہو وہ واپس نون لیگ میں چلے گئے. اچھا جی, واپس نون لیگ میں چلے گئے, واپس نون لیگ میں چلے گئے. اور یہ کہانی صرف ایک ضلع تک محدود نہیں تھی, کم و بیش ہر دوسرے تیسرے ضلع میں یہی کچھ ہو رہا تھا. یعنی جن لوگوں کو کہیں پناہ نہیں مل رہی تھی انہوں نے تحریک انصاف کا رخ کر لیا تھا. تحریک انصاف نہ ہوئی, انڈر پاس ہی ہو گیا نا, جہاں پہ لوگ اگر بارش ہو تو فٹافٹ سارے چھت لے آئے. یار انڈر پاس کیا مطلب, لوگ کروڑوں کی تعداد میں جو ان دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے رویے سے تنگ تھے, دل برداشتہ تھے, وہ بڑی تعداد میں تحریک انصاف کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے, بلکہ دیکھ رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن ایک اور بڑی سیاسی غلطی اس وقت بھی پچھلے 3-4 ماہ کے دوران عمران خان صاحب سے سرزد اس صورت میں ہو رہی ہے کہ ضرورت سے زیادہ انہوں نے نون لیگ کو ہدف تنقید بنایا, یعنی اپنی توپوں کا رخ صرف اور صرف نون لیگ کی طرف رکھا ہے. اب ایک عام آدمی بھی اس حقیقت سے بخوبی آشنا ہے کہ مایوس عوام کی تنقید کا ہدف جو ہے وہ کون سی سیاسی جماعت ہے پچھلے کئی ماہوں سال سے. ظاہر ہے جس کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی رویے کی وجہ سے, اس کی بیڈ گورننس کی وجہ سے, کرپشن کی سٹوریز کی وجہ سے. اب اگر آپ اپنی توپوں کا رخ جو آپ کی نیچرل جو آپ کا ہدف ہونا چاہیے اس کی بجائے آپ صرف اس خوف کے پیش نظر نون لیگ کو اپنا ہدف تنقید بناتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جگہ یعنی ویکیوم کریٹ نہ ہو جائے اور ہم ایک اپوزیشن پارٹی کے طور پہ, بڑی اپوزیشن پارٹی کے طور پر جگہ لے لیں. میرا خیال ہے کہ یہ ایک فطری رویہ نہیں تھا خان صاحب کا. اب اس سروے کے بعد میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں گے. ویسے واقعی لوگ میرے سمیت جتنے بھی دانشور تھے وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ خان صاحب صرف ایک پارٹی کو رگڑا دیتے جا رہے ہیں, باقیوں کے ساتھ صلح صفائی سے ہی کام چلا رہے ہیں. صلح صفائی تو نہیں تھی, خیر صلح صفائی ہوتی ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں ہوتی تو صلح صفائی ہے. تمہاری میری کتنی لڑائی ہے, مگر میں صلح صفائی سے وقت تو پا ہی لیتا ہوں نا, 1 گھنٹہ گزار لیتا ہوں. عمران خان صاحب مسلسل اس بات کی تردید کرتے ہیں, اس الزام کے جواب میں وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو پیپلز پارٹی کو بھی ہدف تنقید بناتے ہیں. لیکن لوگ بہرحال ٹاک شوز دیکھتے ہیں, لوگ عمران خان کے بیانات پڑھتے ہیں, اس میں صاف طور پر جلسوں میں بڑی تعداد میں جاتے ہیں, صاف طور پر محسوس ہوتا ہے کہ ان کا جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے وہ نون لیگ ہے. اور ایک دوسری بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر نون لیگ کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا بھی ہے تو یہ ابھی پراپر ٹائم نہیں تھا. یہ یعنی وہ جو آخری 5 اوور کا کھیل ہے عمران خان نے شروع کے 5 اووروں میں شروع کر دیا. یار اوور تو نہ عمران خان کو سمجھاؤ, عمران خان باہر والے کو بڑا کرکٹر. کرکٹ نہیں, سیاست کے اووروں کی بات کر رہا ہوں. ابھی کرکٹ کے اووروں کی تو اب ہم کافی دیر نہیں بات کریں گے جتنی آج ہمیں پھینٹی لگی. ناظرین یہاں میں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز ملک کا کہنا ہے کہ شیخ رشید مداری یا نجومی تو ہو سکتے ہیں پر کامیاب سیاستدان نہیں. لو جی, پرویز رشید صاحب نے کیا بیان دے دیا؟ پرویز رشید نہیں, اب پرویز اشرف صاحب نے. نہیں عزیز صاحب, پرویز اشرف نہیں, اور پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ عزیزی صاحب پرویز نہیں, پرویز ملک صاحب کہہ رہے ہیں. اور پرویز ہی اتنے ہو گئے وہاں پہ, پرویز ملک بیچارے کا کیا پتا چل رہا ہے.
پرویز ملک صاحب جو MM ہے جی وہ فرما رہے ہیں کہ شیخ رشید صاحب مداری اچھے ہو سکتے ہیں، سیاستدان نہیں. لفظ انہوں نے شاید غلط استعمال کیے ہوں لیکن میں 100% ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. بہت اچھے یار، شیخ رشید کے متعلق کہہ رہے ہو. شیخ رشید صاحب اس وقت کے سیاستدان ہیں جب پہلے جلسے پہ وہ تینوں پہیوں والی سائیکل پہ گئے اور تقریر اچھی کرنے پہ جلسے کی انتظامیہ نے انہوں نے برف والا گولا لے کے دیا. اور یہ پرویز ملک صاحب کو تو جمعہ 3 دن ہوئے ہیں سیاستدان بنے. شیخ رشید صاحب نے تو پہلا الیکشن اس وقت لڑا تھا جب پرویز ملک صاحب سکول کے گیٹ کے آگے کر رہے تھے باڑی سکول جانا باڑی جانا باڑی جانا باڑی جانا. شیخ رشید صاحب کی بات یار پرویز ملک صاحب کر رہے ہیں، حد ہو گئی ہے تمہارے والی. یار بات تو ٹھیک کر رہے ہیں نا. پنڈی اس وقت پنڈ تھا جب شیخ رشید صاحب نے سیاست شروع کی تھی. تو پنڈی کیسے بن گیا؟ یہ پنڈ کو بعد میں یہ شیخ صاحب نے اپنی شیخی میں سے نکال کے لگایا. حد ہو گئی ہے تمہارے والی. یہ بیان ہی بالکل غلط ہے. میں معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ سیاستدان اچھا اس وقت ہے ہی وہ جو اچھا مداری بھی ہے. یہ پرویز ملک صاحب اپنے گریبان میں بھی چانک کے دیکھیں، یہ بھی اسی لیے سیاستدان ہے کہ یہ اچھے مداری بھی ہے. بھلا کیوں؟ ایک برا ان کا قیوم ملک پرویز مشرف کا رائٹ ہینڈ رہا ہے. خود پرویز ملک صاحب نون لیگ کے رائٹ ہینڈ ہے اور ان کی ایک ہمشیرہ پیپلز پارٹی کی رائٹ ہینڈ. اور سنا کہ آگے بھتیجا ہمارا ضد کر رہا ہے کہ پاپا میں نے تحریک انصاف میں جانا ہے. سو ملک صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست کی تو ساری دار و مداری ہی مداری پر ہے. دار و مداری. ہاں وہ بھی پبلک کو گھنٹوں آرے لگاتا ہے نا کہ ابھی ٹوپی میں سے کبوتر نکلے گا، پبلک کھڑی رہتی ہے. تو قائد اعظم کے بعد سب نے عوام کو آرے ہی لگایا اور کیا کیا. سو ملک صاحب اونچا چڑھ کے ویکھیا تے کر کر بال دی اگ. ہلری کلنٹن کا کہنا ہے کہ ایشین ممالک آپس میں تناؤ کم کریں. ہائے بڑی پھپے کٹن باجی ہے ہلری. اس طرح کی عورتیں نو ساس کو ایسا سونا لڑاتی ہے نا، نو کو کہہ دیتی ہے نہیں ویسے تیری ساس تیری چنگا تیری سمجھتی، اور ساس کو جا کے کہہ دیتی ہے کہ ویسے معاف کرنا تہاڈی نو تہاڈی ٹنگے دی عزت نہیں کرتی. جگہ جگہ پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کے خلاف باتیں کرتی ہے. اور جب نو ساس دستوں گریباں ہوئی ہوتی ہے پھر دروازے میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہوتی ہے نہیں چھاڑ دیا نہیں نہ لڑا نہیں تناؤ مکا دیو. ایسی یہ پھپے کٹن عورتیں ہوتی ہیں اس طرح کی، صرف اس لڑکی کو اس لیے طلاق دلوا دیتی ہے کہ اس کے خاوند کے ساتھ اپنی وہ بچی بیانی ہے جس کا پتھر کا ڈیلا ہے اور اس کے سجے کان پہ چند گرہن لگا ہوتا ہے اور اس نے سجا کانٹا نرم ماس میں نہیں پہنا ہوتا، مرکڑی ہڈی میں پہنا ہوتا ہے. ماں سب کے جائے ایسی عورتیں اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے گھر تباہ کرا دیتی ہیں. ہلری آنٹی جب آپ چاہیں گی نا اس وقت تناؤ ختم ہو جائے گا. جب آپ اسلحہ بیچنا چھوڑ دیں گی اس وقت ساری دنیا میں تناؤ بہترین ختم ہو جائے گا. پرویز الہی کی حکمت عملی کامیاب، کاف لیگ کی چھتری سے اڑ کر جانے والے درجن بھر سیاسی پرندوں کی واپسی شروع. یہ کام تو اب تڑا تاڑی شروع ہوا ہے. الیکشن جو نزدیک آ گئے بھائی جی اب تو ہر پارٹی کے لیڈر صاحبان اپنی اپنی چھت پہ چوگا ڈال رہے ہیں، باجرہ پھینک رہے ہیں، بلکہ باجرہ کے اب تو بادام پیس پیس کے پھینک رہے ہیں. ہائے 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 کئیوں نے تو انگور بھی پھینکا اور پاس کھڑے ہو کے گانے بھی گا رہے ہیں. کٹ کٹ باجرہ میں کوٹھے اتے پانیاں، ہائے وے ماہی میرے اب میں کوٹھے اتے پانیاں، آؤن گے کہاں جتا جان گے سانو دوجی باری کرسی تے با جان گے، آؤن گے کہاں جتا جان گے سانو دوجی باری کرسی تے با. یار اس پہ نہ ہنسا کرو، یہ تو میں زبردستی لاپٹر جو میرا سٹیپ پاپولر ہوتا ہے اس کا تو مذاق ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. لالو کہ یہ کون سی پرویز الہی صاحب نے کو انوکھی حکمت عملی بنائی ہے. ان کے تو گئے ہوئے پرندے واپس آ رہے ہیں نا، کئی چھتوں پہ تو دوسروں کے پرندے بھی اٹھ اٹھ کے بیٹھ رہے ہیں. انہوں نے اس طرح کے بوفے سجائے اپنی چھتوں پہ کہ لوگ بیوقوفے بن رہے ہیں. امریکہ میں ایک ایسی اے ٹی ایم بیکری متعارف کروا دی گئی ہے جہاں سے 24 گھنٹے کیک ملا کریں گے. اے ٹی ایم مشین جی یعنی اس میں سے آپ کیک نکال سکتے ہیں. یار خدا کے واسطے ادھر منگواؤ یار یہ مشینیں کیا کر رہے ہو یار آپ لوگ. میرے موبائل اور کمپیوٹر ہی منگاتے جاتے ہو کہ کھانے پینے کی چیز بھی ادھر آنی چاہیے. ایمان سے کتنی موجیں لگ جائیں اگر ادھر خوراک کی مشینیں آ جائیں. اے ٹی ایم واہ واہ واہ.
روٹیوں کی مشین بھی آ جائے, تندور سارے بند ہو جائے, ATM مشین سے بندہ روٹی لے جا کے ادھر جا کے فیڈ کرے, مدری روٹی باہر آ جائے, چھنڈی باہر آ جائے, چنڈی کے تھوڑے سے سپیلنگ غلط ہو جائے, سی کی جگہ ٹی پڑ جائے تو ٹھنڈی باہر آ جائے. ساتھ ہی پر ایک قورمے کی مشین لگی ہے, ادھر بندہ جا کے گئے 2 پلیٹیں قورمہ ود لیگ پیس, ٹھا باہر آئے, 2 پلیٹیں ختم ہو جائے, واپس اٹھ کے بندہ مشین پہ جائے, تھوڑا سا شور بات ٹم لاؤ. اور اگر آ جائے گوشت کی ATM مشین, وہ لگ جائے گوجرانوالا میں, ہائے 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 ہائے, اگر دوسرے دن ساری مشین نہ سڑ جائے تو تب 24 گھنٹے ان کو چلائیں گے تو انہوں نے سڑنا ہی ہے بیچاریوں نے. ان مشینوں کے ساتھ ہونی تھوڑی ہے, ہر بندے نے آ کے فیڈ کرنا ہے لیگ پیس. 5ویں بندے کی باری چٹ باہر آ جانی ہے, بکرے کی 4 ٹانگیں ہی ہوتی ہے. امریکی تحقیق کے مطابق خواجہ سرا عام انسان کی نسبت طویل عمر پاتے ہیں. یہ تحقیق بالکل امریکہ نے ٹھیک کیا, میں تحقیقوں کے خلاف ہوتا ہوں. ہمارے مطلب کی تحقیق ہے نا. نہیں, یہ تحقیق ٹھیک ہے. ایک خسرا, ایک مکاؤ طوطا اور ایک کاکرو, جن کی بڑی عمر ہوتی ہے. خسرے کی عمر اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ڈانس کرتا ہے سارا دن, اس کی ایکسرسائز بڑی ہو جاتی ہے. نہ اسے غصہ چڑھتا ہے, غصہ چڑھے تو تاڑیاں مار کے وہ غصہ اتار لیتا ہے. ہائے, بلڈ پریشر ٹھیک. شوگر ان کی اوپر نیچے ہو تو یہ ڈھک لگوا لیتے ہیں. سلمان لیکن میٹھا جا گانا لا نہیں, میری شوگر لو ہوئی. ادھر سے گانا لگ جاتا ہے, سن پھکیاں لگن مٹھیاں جدوں دا تیرا پیار چکھیا, سن پھکیاں لگن مٹھیاں جدوں دا تیرا پیار چکھیا, سن پھکیاں. ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہے. یار پاک جنید, آج ایک بڑی تکلیف دہ خبر میں نے دیکھی ہے. باخدا بڑی ذہنی پریشانی ہوئی ہے. پتہ نہیں کس شہر کا لکھا ہوا تھا کہ کوئی بدبخت بندہ کو اس کی بیوی نے اس کو کھانا لیٹ دیا ہے تو اس نے بیوی مار دی ہے. یار اس کو جان سے ہی مار دیا ہے. ہائے ہائے ہائے, کیسا بے وقوف اور جاہل آدمی تھا یار. کو ہے بات کرنے والی پہ کھانا لیٹ ملا, اس میں کون سی اتنی قیامت آ گئی ہے بھائی. اس کے نزدیک یہ مردانگی ہے, میل شوونزم ہے, کیا بہودگی ہے. یہ ایمان سے ہی, اس لیے تو اللہ معاف کرے جان سے ہی مار دیا. میں تو ویسے کو بیوی کو تھپڑ مارے تو میں سمجھتا ہوں کہ فٹے منہ تمہارا. یا لعنت ہے ایسی مردانگی پہ, عورت پہ ہاتھ اٹھانا. یہ کو پاگل پڑا ہوتا ہے کو بندیوں میں, یہ کو کئی مرد ایسے میں نے دیکھے ہیں, بلکہ ہر محلے میں ایک ادا کر رہا ایسا ہوتا ہے. بالکل پاگل پن ہوتا ہے, بالکل پاگل پن ہوتا ہے, اور پرلے درجے کا پاگل پن ہوتا ہے. دماغ میں کوئی ایسا پیچ ٹلا ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اس طرح کی حرکت. اور ہم کسی نہ کسی انداز میں, تم دیکھو کہ ہم اس بات کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس بات کو کنڈیم نہیں کرتے. اور یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ جسمانی تشدد والی جو بات ہے, یہ دراصل ذہنی تشدد سے شروع ہوتی ہے. گھروں میں ہم عورتوں کو ذہنی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں. اس پر ہم ایک احساس تفاخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مارا ہے. اور خاص طور پر شوہر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے سامنے, اپنے بہن بھائیوں کے سامنے, ماں باپ کے سامنے اپنی بیوی پہ روب جما کر, اس کو یعنی ہیوملیٹ کر کے, اس کی تضحیک کر کے ایک عجیب قسم کی ایک تسکین محسوس کرتا ہے. یہ جو گندا کھیل ہے نا, یہ جو ذہنیت ہے, یہ جو یہاں تک پہنچتی ہے, پھر قتل پر, جسمانی تشدد تک جو ذہنیت پہنچتی ہے, اس کا آغاز اسی رویے سے ہوتا ہے کہ شروع میں ہم اس پر دباؤ ڈالتے ہیں اور دباؤ ڈال کر خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ یہیں سے اس کو جو کہتے ہیں نا نپ دا ایول ان دا بڈ, اس برائی کا جو علاج ہے وہ یہیں سے ہونا چاہیے. نہیں یار, میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں, بڑے بڑے پیارے دلوں والے, بڑی بڑی پیاری ذہنیت والے, کہ اگر بچے نے کسی جگہ پہ ایسا کو بیوی کے ساتھ بدتمیزی کر دی ہے جو اوور ہے, انسانیت کے حوالے سے جو بری لگی ہے, تو بچے کے ماں باپ نے, لڑکے کے ماں باپ نے اسے بڑا سخت کڑے ہاتھوں لیا ہے, اس کو بڑا جھاڑا ہے کہ بدتمیزی نہ کرو بھائی, وہ بھی کسی کی بچی ہے, بالکل بالکل, وہ حیا کرو. جو دانا ماں باپ ہیں وہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور اس کے جو شوہر کے بہن بھائی بھی ہیں, اگر وہ کوئی عقل مت رکھتے ہیں تو پھر وہ یہ اس بات پر ضرور اپنے بھائی کا اور اپنے بیٹے کا کو ٹوکتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے, اور ہم اس بات پر خوش نہیں ہو رہے, وہ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن یہ اچھے گھروں کی بات ہے. نہیں, میں یہاں پہ یہ بھی کہوں گا ضرور کہ ہم 100% یہ نہیں کہہ رہے کہ جی لڑکی کی غلطی نہیں ہو سکتی,
ہو سکتی ہے غلطی یار، مگر اس کو اسی طرح ڈیل کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے بہن بھائیوں کو ڈیل کرتے ہیں. لڑکی سے یا بیوی سے یا عورت سے غلطی کا احتمال بھی اتنا ہی ہوتا ہے نا جتنا مرد سے ہوتا ہے. وہی نا جی، وہی نا، اپنی بہن سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس سے بھی آپ کو غصہ ہو سکتا ہے، آپ کو ناراض ہو سکتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ڈنڈا پکڑ کے آپ عورت کو مارنے شروع کر دیں، وہ بے شک بیوی ہو یا بہن ہو. کوئی حیوانیت ہے، سادہ لفظوں میں حیوانیت ہے. اور کیا سر اکثر جو مرد ہے نا وہ اپنی غلطیوں کوتاہیوں برائیوں کو کور کرنے کے لیے اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں خواتین کے ساتھ. بالکل تم ٹھیک کہہ رہی ہو. کو خامد رات کو جو لیٹ آتا ہے یا دوستوں میں بیٹھ کے جوا کھیلتا ہے یا یہ شراب نوشی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں یہی بدتمیزی کرتے ہیں اپنی خواتین کے ساتھ، اور ان کو اپنے یار دوست بھی چونکہ اسی طرح کے ان کے لفنڈر سے لفنگے سے ہوتے ہیں، ان کے نزدیک بھی پہلوانی اور مردانگی یہی ہوتی ہے کہ بیوی کو ٹکڑی ہے. ہاں اصل میں یہ پورے اس ایک شوہر کا یہ جس نے اس درندگی کا مظاہرہ کیا ہے نا، وہ اس صرف ایک شوہر کا قصور نہیں ہے، اس پوری سوسائٹی کا بھی، اس پوری فیملی کا بھی قصور ہے جنہوں نے شروع میں اس کو کنڈیم نہیں کیا، اس کے رویے کو کنڈیم نہیں کیا. ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، اپنی فیملی میں، پورے خاندان میں، محلے میں یا جاننے والوں میں، جس شخص کا بھی رویہ یعنی وہ اس میں اگر فخر محسوس کرتا ہے اپنی بیوی پہ روب جما کے، ہم اس کو اپریشیٹ نہ کریں، اس کو کنڈیم کریں، اس کو یہ سمجھائیں کہ تمہارا رویہ جو ہے یہ کوئی قابل تعریف رویہ نہیں ہے اپنی بیوی کے ساتھ. یہ اپریشیٹ کرنے والے لوگ جو ہے نا یہ جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ لوگ. پڑھے لکھے لوگ میں اس لیے کہتا ہوں کہ بچیوں کو سب سے پہلے تعلیم دلوانی چاہیے، سب سے پہلے لڑکوں سے پہلے بچیوں کو تعلیم یافتہ کریں تاکہ ان کو سینس آئے، ان کو عقل آئے، وہ پڑھی لکھی ہو، ان کو پتا چلے کہ کس طرح ڈیل کرنا ہے. ورنہ یہ کم تعلیم یافتہ جو بچیاں ہیں بیچاری، اللہ پاک سب کی بچیوں کو خوشیاں دے اور اچھے نصیب کرے سب کے. وہ بیچاری ان پڑھ بچیاں جو ہیں وہ بڑی مسکینی والی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں، پس پس کے بیچاری ساری زندگی گزار دیتی. لیکن اگر یہ مرد حضرات جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ ایک منٹ کے لیے سوچتے ہیں کہ کل کو ان کی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی یہ کر سکتا ہے تو شاید یہ تھوڑا سا رک جائیں. اللہ تیری خیر کرے، اتنی عقل ہو تو نہ بھی یہ سوچیں تو ویسے بھی نہ ہاتھ اٹھائیں. یہ دیکھو میں اپنی گفتگو میں تمہیں کئی دفعہ بتاتا ہوں کہ میں تمہاری پرجائی سے بڑا ڈرتا ہوں، یہ ایک لاڈ پیار ہے. بالکل. اور ایمان سے میں یہ باتیں بھی اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو خواتین بیچاری ہماری مائیں بہنیں سنتی ہیں ہمارا یہ شو اور دیکھتی ہیں، وہ اتنے میں خوش ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی بڈی کو ڈرتا ہے. لو یہ ہے کوئی ایسی بات؟ حالانکہ عزیزی کو اپنی بیوی سے ڈرتا ہے. ڈر کس بات کا یار؟ میری بیوی کون سی کھروندے مارتی ہے؟ میرا مطلب ہے باتوں کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات میں جو ایک حصے لطیف ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑخانی کرنا اور ہر وقت ایک دوسرے کو یہ مذاق کرنا کہ تم ڈرتے ہو، کہ تم مجھ سے ڈرتے ہو. یار یہ بات مجھے ایک بڑے دانا بزرگ نے سمجھائی تھی. میں ایک دن ہمیں کھجا ہوا نا، مجھے سمجھانے لگا، کہتا میری بات سنو، تم اپنی بیوی سے ڈرتے ہو؟ میں نے کہا جی ڈر کس بات کا؟ کہتا لو آج کے بعد تم اپنی بیوی کو ایویں کسی وقت کہہ دیا کرنا کہ میں تم سے بڑا ڈرتا ہوں. لو اگر وہ تم سے بے تحاشا نہ ڈرنا شروع ہو گئی تو مجھے آ کے مارنا شروع کر دینا. اور واقعی اس بندے نے ٹھیک کہا تھا. اچھا میں جب سے یہ کہنا شروع ہوا ہوں نا کہ میں تم سے ڈرتا ہوں، وہ بیچاری مجھ سے ڈرنا شروع ہو گئی. بھلا کیوں؟ اس کو یہ ڈر پڑ گیا کہ یہ ڈرتا ہی رہے. اس لیے میرا نہیں خیال کہ یہ مار کٹائی کو حل ہے گھر کی خوشحالی کا یا گھر کو سیدھا کرنے کا یا گھر کا سکون حاصل کرنے کا. انتہائی جاہلانہ یہ بات ہے کہ آپ بیوی کو کٹنا ہی شروع کر دیں. پھٹے منہ اس کرتوت کا. اس سے پہلے ہی کوئی بیٹھ کے صلح صفائی سے پیار محبت سے بات کرنی چاہیے. اور وہ جو تم نے بات کی ہے نا کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں، بہن بھائی جو ہیں، چھوٹے بڑے سارے، وہ انوالو ہو جانی چاہیے کہ بھائی ایک منٹ کیا بات ہے، کیوں ایسے کر رہے ہیں. اور شروع میں پہلے دن جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو اوئے کہہ کے بلاتا ہے یا اس کی تضحیک امیز انداز میں اس کو بلاتا ہے، اسی وقت اس کی مذمت کی جانی چاہیے. نہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، فوراً منع کرنا چاہیے. ارد گرد پاس جو بہن بھرا ہوتے ہیں ان کو فوراً روکنا چاہیے کہ نہ بھائی اس طرح نہ کرو یار، عقل کرو. وہ بھی دل رکھتی ہے، وہ بھی ذہن رکھتی ہے، اس کے بھی محسوسات ہیں، عقل کرو کچھ. ناظرین یہ ہمیں لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی عزیز صاحب حسب ڈاک شروع کرتے ہیں. جی حسب ڈاک میں سب سے پہلی میل ہمیں جاپان سے علی آصف تاڑر نے لکھی ہے. لکھتے ہیں جنید طارق صاحب السلام علیکم جناب، کیا حال ہے جی؟ یہ لائمن حافظ آباد کے ہو؟ حافظ آباد سے بس ونی کے تارڑ ہے ادھر، بہت تارڑ ہے.
اچھا لکھتے ہیں جنید صاحب ہم تارکین وطن ہر سال 3.5 ارب روپے یومیہ وطن عزیز زر مبادلہ کی شکل میں بھیجتے ہیں. حسب حال بیرون ملک پاکستانیوں کے دلوں کی توانا ترین آواز بن چکا ہے, اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہر ہفتے ہمارا حال پوچھ لیا کریں. تارڑ صاحب میں سارے پیسے اپنے کر دیتا ہوں, میرا روز کوئی حال نہیں پوچھتا, آپ کا ہر ہفتے حال پوچھ لیا کریں. اور سنائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے خط تو سن لو یار پورا. اچھا جی. پچھلے دنوں میرے ایک دوست اپنی اہلیہ اور 3 بچوں کے ہمراہ تفریحی ٹور پر کینیا سے ہالینڈ گئے, جہاں پر ان کے پاسپورٹس گم ہو گئے. سفیر صاحب سے رابطہ کیا گیا تو ان کا جواب تھا کہ یہ پاسپورٹ پاکستان سے کلیئرنس ملنے کے بعد کم از کم 2 ماہ تک بن پائیں گے. اتنے کو تو لگ جاتے ہیں. جن صاحب کے پاسپورٹس گم ہوئے تھے ہالینڈ میں, ان کا سسرال نہیں تھا, کہاں رہتے وہ بیچارے وہ 2 مہینے. یار تم تو ایسے میرے ساتھ لڑ رہے ہو جیسے ہالینڈ کا ایمبیسیڈر میں ہوں. سن تو لیں پوری میل پہلے. سفارت خانے کے ایک ملازم نے کہا کہ مجھے 600 یورو دے دو, میں فوراً پاسپورٹ بنوا دوں گا. نہیں اتنے کو تو لگ ہی جاتے ہیں. رشوت کی ادائیگی پر واقعتاً 2 دن میں پاسپورٹ بن گئے, اور ان پر اسی سفیر کے دستخط تھے جو کہہ رہے تھے کہ کم از کم 2 ماہ میں بنیں گے. نہیں اتنے کو تو لگ ہی جاتے ہیں. یقین کرو ہر ملک میں ہمارے سفارت خانوں کا یہی حال ہے. کب تک رونا روتے رہیں گے خدا کے, ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی یار. نہیں اتنے کو تو لگ ہی جاتی ہے. تارڑ صاحب میں معافی چاہتا ہوں جناب, وہ بے شک ہالینڈ میں لگے ہوئے ہیں تو پاکستانی نے سفیر صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی اور شفا عطا فرمائے. یہ رشوت کی کوئی دعائی ہوتی نا تو پھر شاید ہم لوگ ٹھیک ہو. یہ بھی دعا کرو کہ ان کا وہاں پہ جو قیام ہے, جو سروس ہے ہالینڈ میں, وہ اسی طرح پر لطف انداز میں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. نہیں اتنے کو تو لگ ہی جاتے. اچھا جی, آمنہ علی اسلام آباد سے لکھتی ہیں السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام آمنہ بیٹے. جنید صاحب میں آپ سے کرنٹ افیئر کے حوالے سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. کرنٹ افیئر کے حوالے سے جی جنید صاحب سے پوچھنا چاہتی؟ چلے پوچھ لے بیٹا. ویسے زندگی میں زیادہ کرنٹ مجھے لگے ہوئے. لکھتی ہیں آپ عزیزی انکل کے بڑے تایا سے اتنے جیلس کیوں ہیں؟ کیا اس کی وجہ ان کے دانشورانہ واقعات تو نہیں؟ یہ تم نے آج حسب ڈاک میں بھی تایا ڈال دیا. تم کتنے تائے روکو گے, ہر حد سے تایا نکلے گا. میرا تایا ساتھ ہوگا. عزیزی صاحب پلیز, پہلے ایک میسج آیا وہ سیریس ہے صاحب کہ آپ نے سایہ کو تایا بنا دیا ہے. جی میں ویسے میں معافی چاہتا ہوں, آپ نے بالکل ٹھیک بوجھ لیا ہے. یہ میرے تائے کی دانشوری سے خائف ہے, اس لیے تائے کا یہ کرنے دیتا. حالانکہ تایا میرا ایسا دانشور آدمی ہے, یہ جو حلوائی ایسے جلیبیاں نہیں نکالتے, میرے تائے نے حلوائی کو کہا تھا کہ میری بات سنو, اپنا ہاتھ ایسے نہ تھکاتے رہا کرو, تم اپنا ہاتھ ایک ہی جگہ پہ رکھا کرو. اپنے شاگرد سے کہا کرو کہ وہ نیچے سے کڑائی پکڑ کے ایسے ایسے کیا. وہ حلوائی نے اپنے شاگرد سے کہہ دیا, وہ شاگرد نے کڑائی پکڑ کے ایسے ایسے کی, گرم گرم گھی سارا حلوائی کی لات پہ روڑ گیا. اس کا تایا ساری جلیبیاں اٹھا کے گھر لے. اور نہیں, تایا تو بتا کے فٹاٹ گھر چلا گیا ہوا تھا. تائے کو پتا تھا اس کا ریزلٹ کیا نکلا. وہ تو جب حلوائی کی لات سڑ گئی نا, اس نے ادھر سے بید کا سوٹا لیا بڑا اور پہنچ گیا تائے کے گھر. باہر نکال کے تائے کو اس نے لمبیا پا لیا, کہتا ہے نیفے آج تیری ساری دانشوری کٹ کے جانا. بڑا مارا اس نے تائے کو, بڑا مارا. اچھا پچھلے ایک شو میں تمہارے تائے کا نام رفیق تھا. یار وہ اس سے بڑا تایا, میرے 4 بڑے تائے ہیں, چاروں ایک دوسرے سے بڑے ہیں. ہاں انچ کا فرق ہے, تقریباً برابر ہی ہے, چاروں ہی بڑے ہیں. چلو اگلی ڈاک پڑھو. بابر شاہ گلگت سے لکھتے ہیں ڈیئر حسب حال ٹیم السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. عزیزی انکل حسب حال کے چاہنے والے پورے پاکستان کی طرح گلگت میں بھی ہیں. الحمدللہ, بڑی مہربانی جناب. میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں دسمبر میں آ کے شو کریں. ٹھنڈ میں بجتے دانتوں کے ساتھ خبروں پر تبصرہ ایک یادگار منظر ہوگا. ذرا سوچ سمجھ کے اس کو دعوت دیا کرے, یہ مان بھی جاتا ہے فوراً. یار انہوں نے سوچ سمجھ کے کو بندوبست کر کے دعوت دی ہوگی نا, تم کس لیے بیچ میں آ جاتے ہو؟ ان کو کسی بھی کی پتہ نہیں ہے نا. پتہ نہیں ہے نا, کتنا کچھ زیادہ میں کھا لیتا ہوں.
घंटा डेढ़ ही खाता हूँ जनाब, कोई ऐसी बात नहीं। माशाल्लाह। इंशाल्लाह आप दुआ करें, जरूर आपके पास हाजिर होंगे। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। अच्छा जी, समझ जो है साहिवाल से लिखते हैं, अजीजी अंकल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब जुनैद अंकल आपकी किसी बात को दुरुस्त करते हैं तो आपका चेहरा इतना बिगड़ क्यों जाता है? जी सरकार जवाब दें, आपका चेहरा क्यों बिगड़ जाता है जब आपकी बात दुरुस्त करता हूं तो? असल में मैंने इसे 2-3 दफा रिक्वेस्ट की है कि जब कैमरा चल रहा हो तो उसके सामने ना ऐसे किया करो कि मेरी बात गलत करके तो उसको सही करो। भाई कैमरे के सामने ही दुरुस्ती करनी पड़ेगी ना, अगर तुम गलत बात कैमरे के सामने करोगे तो उसी वक्त ही तो दुरुस्त करवानी होती। नहीं तो मैं कैमरे के बाद भी गलत बात ही कर रहा होता हूँ, उधर कौन सा मैं इशफाक अहमद की स्टोरियां सुनाता हूँ। तुम कैमरे के सामने वाले रहने दिया करो ना, कैमरे के बाद वाली बातें ठीक कराया करो। अच्छा जी, फैज रसूल फैसलाबाद से लिखते हैं, जुनैद अंकल आपकी ड्रेसिंग बाकी दोनों से बहुत अच्छी होती है। अब ये दोनों चाहें आपकी जितनी मर्जी मुखालफत करें, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप खुद बाज़ौक हैं या शो का कमाल है? मैं इस हवाले से क्या बता सकता हूँ यार। अजीज साहब, जुनैद साहब तो नहीं बता रहे तो आप ही बता दें। रहमान मलक की कॉपी करता है और क्या है, ड्रेसिंग वड्डी करके आता है जो पता नहीं कहां से खट्टी मीठी टाइयां लगा के आ जाती। मैं इधर शर्टों के कलर चूज कर करके फावा हो गया, उनको मेरी नहीं ड्रेसिंग नजर आई, उसकी ड्रेसिंग नजर आ रही है। ये ड्रेसिंग है। इस तरह के ड्रेस वाले बंदे बैंक में कह रहे होते हैं, भाई जी खिड़की छोड़ने से पहले पैसे गिन लेना। और तुम जैसे लोग उन्हीं से कह रहे होते हैं कि सर ये प्लीज जरा फॉर्म तो फिल कर दे। तो उधर होते ही अंग्रेजी के फार्म है, रखो उर्दू पंजाबी के फार्म, तो कौन तुम्हें कहेगा कि फार्म पूरा कर दियो। नाज़रीन, ये हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं साबिक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बुलाया है और मेरी भी बड़ी मेहरबानी कि मैं यहाँ तशरीफ लाया हूँ। शाह जी, इस बात का तो शुक्रिया मुझे आपको अदा करना है ना। आप लोग अब नहीं शुक्रिया अदा करते, इसलिए ये जो शुक्रिया है अपना वो मैं खुद ही अदा कर लेता हूँ। इसलिए मेरी बड़ी मेहरबानी कि मैं यहाँ तशरीफ लाया हूँ। अच्छा, कम से कम यही ना कहें कि तशरीफ लाया हूँ, ये कह दें कि हाजिर हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने हाजिर होना छोड़ दिया है, क्योंकि एक दफा मैं हाजिर हुआ था तो मैं नाअहल हो गया था। उसके बाद मैं जहाँ भी जाता हूँ हाजिर नहीं होता, तशरीफ लेके जाता हूँ। अब तो मैं दरबार हाजिरी देने जाऊं तो हाजिर नहीं होता, तशरीफ लेके जाता हूँ। कौन से दरबार में? प्रेसिडेंट जरदारी के दरबार में। अच्छा गिलानी साहब, हमने तो सुना है कि आपकी इन सरकारी ऐवानों में अब वो अहमियत नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। नहीं, ये जुनैद साहब आप मुझे बिल्कुल जीरो ना कर दे। अल्लाह के फजल से मेरी इज्जत है और ये सरकारी ऐवानों में मेरी उतनी इज्जत है जितनी हर घर में सौरे की होती है। क्या मतलब? उसकी इज्जत सारे बहुत ज्यादा करते हैं, मगर ओदी गल गुल कोई नहीं मानता। वो जब भी किसी को आवाज देता है तो उसको फौरन आगे से जवाब देते हैं कि आई अब्बा जी, लेकिन आंधी उंधी कोई नहीं। और जब वो ससुर 2 घंटे के बाद पूछता है कि मैंने तुम्हें आवाज दी थी, तुम आई क्यों नहीं, तो वो आगे से कह देती है कि अब्बा जी तवे ते रोटी पाई हो सी। नहीं सर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, ससुर की इज्जत तो होती है। बहुत इज्जत होती है जी, आप ठीक कह रही हैं, बड़ी इज्जत होती है। सारा कुछ ओदे अगे और रख देने जेड़ा उन्होंने डॉक्टर ने मना किया। 2 वारी बेचारा सौरा खंगे ते वड्डी नूं ओनू कह देंदी है, बाजी जाओ नाले बारो चक्कर ला वो नाले सिर्फ 1.5 पा मूंगी दी दाल ले आओ। बंदा पूछे तुम सिर्फ 1.5 पाव दाल मंगवा के कौन सा मुझे फैसिलिटेट कर रही हो? मेरा तो चक्कर लगना ही है, मेरी तरफ से बेशक 1.5 किलो मंगवा लो। और जब वो बेचारा ससुर जाने लगता है तो फिर पीछे से आवाज दे देती है, नाले गल सुनो, 2 स्मॉल साइज पैम्पर भी लेंदे आ।
ठहरो जरा निके काके नूं भी मोढे ते बाल हो बड़ी इज्जत होती है, बड़ी इज्जत होती है, बहुत इज्जत होती है। गिलानी साहब कुछ लोग तो कहते हैं कि तमाम मामलात में आपसे मुशावरत की जाती है। हाँ, वो कुछ लोग जो हैं वो कुछ कुछ ठीक कहते हैं। कहाँ है वो कुछ लोग? वो ठीक कहते हैं कि मुशावरत होती है मेरे साथ। अच्छा। हाँ, वो जो टेलीविजन की स्क्रीन जब खराब होती है तो ऊपर जो बंदा एरियल घुमाने जाता है वो ऊपर से मुझसे ही मुशावरत करता है कि शाह जी फोटो आई है कि नहीं। तो मैं ही नीचे से उसे बता रहा होता हूँ कि फोटो आ गई है और आवाज गायब हो गई है। इसलिए वो कुछ लोग कुछ कुछ ठीक कहते हैं। यही मेरा मतलब था कि सियासी मामलात में मुशावरत की जाती है। ये भी आपको कुछ लोगों ने बताया होगा। वो ठीक बताया उन्होंने कि वाकई मुशावरत होती है सियासी मामलात में भी। अच्छा। ये राजा परवेज अशरफ जब सुप्रीम कोर्ट गए थे तो उन्होंने मुझसे ही मुशावरत की थी। अच्छा। उन्होंने मुझसे ही पूछा था कि इथों कितने बजे निकलिए थे 8 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए। ये मशवरा भी राजा परवेज अशरफ साहब ने मुझसे लिया था कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर कितनवीं सीढ़ी से मुड़ के कैमरों की तरफ ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैंने चूंकि चौथी पौड़ी से किया था और मैं नाअहल हो गया था, इसलिए मैंने उनको कहा कि तीसरी से करके देखें शायद बच जाए। ये फरमाए, ये क्या खबरें शाया हो रही हैं कि आपको ऐवान सदर में मवेशियों के बाड़े के करीब रिहाइश दी गई है? देखें जुनैद साहब, ये कोई ऐसी तज़हीक वाली बात नहीं है। ये जो भैंसें और गाय है ये हमारा कल्चर होता है और ये भैंसों का बाड़ा जो है ये हमारे कल्चर की एक बड़ी अहम चीज होती है। तो ये इसलिए इसमें कोई मैं इंसल्ट फील नहीं करता। अच्छा। दरअसल वाकया यूं हुआ कि एक प्रेसिडेंसी का मुलाजिम जो था वो भैंस को चराने के लिए लेके गया, तो वो बाड़ा दूर था, तो वो उधर से उसको चारा खिला के वापस लेके जा रहा था बाड़े की तरफ। तो वो जो ही मेरे कमरे के नजदीक से गुजरा तो जरदारी साहब ने पीछे से उसको आवाज दे दी। तो वो जल्दी से आया साहब जी कह के, तो भैंस को मेरे कमरे के कुंडे के साथ बांध के तो उनकी बात सुनने दौड़ गया। अच्छा। तो वो भैंस ने जब सींग के साथ को मेरा ख्याल है खारिज किया तो वो मेरा दरवाजा जो है वो खटखटाया उसने। तो मैंने शुक्र किया कि मेरा भी किसी ने दरवाजा खटखटाया। अच्छा। तो मैं जब बाहर आया तो मैंने देखा कि वो आगे भैंस खड़ी थी। तो मैंने उससे पूछा कि तू किधर है? तो उसने मुझसे आगे से पूछ लिया कि तू किधर है? तो मेरे और भैंस के दरमियान यही एक सियासी डायलॉग हुआ है। तो हम चूंकि सियासत पे यकीन रखते हैं इसलिए हम सियासी डायलॉग का बुरा नहीं मनाते। गिलानी साहब, ये डायलॉग सियासी कैसे हो गया? देखें आजकल यही सियासत चल रही है कि आपको एक शख्स सवाल करता है कि तू किधर, तो जवाब देने की बजाय आप भी उससे वही सवाल कर देते हैं कि तू किधर। तो ये सियासी डायलॉग है। ये था आज का हस्बे हाल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।